بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماجی انصاف اور اجتماعیت، مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی۔ اس کی ترتیب جدید اور تقدیم اور تحقیق مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظلہ العالی نے کی ہے۔ دوسرا مقالہ ہے اسلام کا قانون ملکیت اور قانون انفاق۔ اسلام کے نقطہ نظر سے ذاتی ملکیت سرمایہ دارانہ نظام کی نصرت و حمایت نہ صرف مالی سرمایہ داروں کی طرف سے بھی ہوتی رہتی ہے، بلکہ سرمایہ داروں کی ایک اور قسم علمی سرمایہ داروں کی طرف سے بھی ہوتی ہے۔ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ مالی سرمایہ داروں کی حیاسوز حرکات اور ارتکاز دولت کے جواز میں شریعت کی آڑ لیتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ کی روح نظام سرمایہ داری کے ہی خلاف ہے۔ قرآن مقدس کی روح سے تو فرد ہو یا اجتماع، وہ دنیا کی کسی بھی چیز کا ذاتی مالک نہیں ہے۔ ہر چیز کا اصل مالک صرف باری تعالیٰ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان اس کی طرف سے نیابت کے فرائض انجام دے رہا ہے، اور اس میں ہر چیز معاشرے کی ملکیت میں داخل ہے۔ ملکیت سے متعلق شاہ صاحب کا نقطہ نظر امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اراضی وغیرہ کی ذاتی ملکیت کے حوالے سے ایک واضح نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اس کے مطابق ملکیت کا مفہوم اشیاء سے نفع اٹھانے کے بنیادی حق تک محدود ہے اور اپنی اصل میں تمام اشیاء اجتماعیت کے لیے وقف ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، حقیقت میں تمام زمین کی حیثیت مسجد یا سرائے کی طرح ہے، جسے مسافروں کے لیے وقف کیا جاتا ہے۔ وہ تمام لوگ اس میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں، بس جو سب سے پہلے آ جائے وہ اسے استعمال کرے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا آئے وہ اسے استعمال کرے۔ آدمی کے حق میں ملکیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ نفع اٹھانے میں دوسرے سے زیادہ حقدار ہے۔ شاہ صاحب کی اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک مفاد عامہ کے دائرے میں رہتے ہوئے ملکیت کا قانون رہے گا۔ ملکیت کا مفہوم بھی متعلقہ شے یا زمین سے نفع اٹھانے کی حد تک ہے، اصل ملکیت اللہ رب العزت کی رہے گی۔ چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر زمین بے آباد ہو جائے اور اس علاقے کے تمام لوگ کسی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں تو انسانوں کی ملکیت ختم ہو کر اللہ کی ملکیت خالصتاً باقی رہے گی۔ شاہ صاحب کی اصل عبارت یہ ہے، جب زمین اس طرح بے آباد ہو جائے تو اس پر آدمیوں کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور خالص اللہ کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے۔ ایسی زمین کا حکم اس زمین کی طرح ہو جاتا ہے جو ابھی تک غیر آباد ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے ملکیت کے معنی اور مفہوم کی وضاحت کی ہے۔ سماجی انصاف کے حصول کے لیے اجتماعی حوالے سے ملکیت کا یہ مفہوم بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ولی اللہ نظریہ معیشت میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ملکیت سے متعلق حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا نقطہ نظر۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اپنی معرکۃ الآراء کی تالیف آب حیات میں ارشاد فرماتے ہیں، جملہ اموال یعنی تمام اشیاء مباح الاصل یعنی اپنی اصل کے اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے ہیں، اور بوجہ قبض و استعلاء یا غلبہ یعنی ان اشیاء سے نفع اٹھانے اور قبضہ کرنے کی وجہ سے مملوک کہلاتے ہیں۔ ہر چیز اپنی ذات میں اللہ کی ملک ہے۔ بیع و شراء یعنی خرید و فروخت، اجارہ یعنی کرائے پر دینا، ہبہ یعنی تحفے پر دینا، اور میراث وغیرہ اسباب حصول قبض ہیں، اسباب ملک بالذات نہیں ہیں۔ ملکیت سے متعلق شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کا نقطہ نظر۔ اسی طرح سلسلہ ولی اللہ کی مشہور علمی شخصیت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ سورۃ البقرہ کی اس آیت والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جملہ اشیاء عالم بدلیل فرمان واجب الاذان والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو سب کچھ زمین میں ہے تمہارے واسطے پیدا کیا۔ تمام بنی آدم کی ملک معلوم ہوتی ہے، یعنی غرض خداوندی یعنی خدا تعالیٰ کا مقصد تمام اشیاء کی پیدائش سے دفع حوائج جملہ ناس یعنی تمام انسانوں کی حاجات کو پورا کرنا ہے، اور کوئی شے فی حد ذاتی ہی یعنی بذات خود کسی کی مملوک خاص یعنی ذاتی ملکیت میں نہیں، بلکہ ہر شے اصل خلقت میں جملہ ناس یعنی تمام انسانوں میں مشترک ہے، اور من وجہ ایک طرح سے سب کی مملوک یعنی ملکیت ہے۔ ہاں بوجہ رفع نزاع جھگڑا ختم کرنے اور حصول انتفاع یعنی نفع اٹھانے کے لیے قبضہ کو علت ملک یعنی ملکیت کا سبب مقرر کیا گیا ہے۔
اور جب تک کسی شے پر ایک شخص کا قبضہ تامہ مستقلہ یعنی مستقل اور پورا قبضہ باقی ہے، اس وقت تک کوئی اور اس میں دست درازی نہیں کر سکتا۔ ہاں، خود مالک کو قابض کو چاہیے کہ اپنی حاجت سے زائد پر قبضہ نہ رکھے، بلکہ اس کو اوروں یعنی دوسروں کے حوالے کر دے، کیونکہ بے اعتبار اصل اوروں یعنی دوسروں کے حقوق اس کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال کثیر حاجت سے بالکل زائد جمع رکھنا بہتر نہ ہوا۔ گو زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے، اور انبیاء علیہ السلام و صلحاء اس سے بغایت مجتنب رہے ہیں، انتہا درجے اس سے پرہیز کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، بلکہ بعض صحابہ و تابعین وغیرہ نے حاجت سے زائد رکھنے کو ہی حرام فرما دیا ہے۔ بہرکیف غیر مناسب و خلاف اولیٰ ہونے میں تو کسی کو کلام نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ زائد علی الحاجہ یعنی ضرورت سے زائد سرمایہ سے اس کو تو کوئی غرض متعلق نہیں، اور اوروں یعنی دوسروں کی ملک من وجہ ایک لحاظ سے ملکیت اس میں موجود ہے، تو گویا شخص مذکور من وجہ ایک لحاظ سے مال غیر یعنی دوسرے کے مال میں قابض و متصرف ہے۔ وہ اس کا حال بعینہ ہی مال غنیمت کا سا تصور کرنا چاہیے۔ وہاں بھی قبل تقسیم یہی قصہ ہے کہ مال غنیمت تمام مجاہدین کا مملوک سمجھا جاتا ہے، مگر بوجہ ضرورت و حصول انتفاع بقدر حاجت ہر کوئی مال مذکور سے منتفع یعنی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، حاجت سے زائد جو رکھنا چاہیے اس کا حال آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ خائن شمار ہوگا۔ ملکیت سے متعلق حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری کی رائے۔ علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح فیض الباری میں ابواب الحرث والمزارعہ کے ذیل میں لکھتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا حق زمین پر اشیاء منتقلہ کی نسبت گویا کہ بہت کمزور ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو خود زراعت کے لیے یا دوسروں کو عطیہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے۔ جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کی تو بخل اور کنجوسی کے راستے پر چلا۔ ملکیت سے متعلق مصر کے مشہور محقق مفتی محمد عبدہ کی رائے۔ مصر کے مشہور محقق اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جملہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا جمیع فقہا کے اس معروف و مشہور قاعدہ کلیہ پر قطعی دلیل اور نص کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں اصل یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے مباح ہیں۔ مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے ان چیزوں کو کھانے، پینے، پہننے، دوا دارو کرنے، ان پر سوار ہونے اور زیب و زینت کے حوالے سے استعمال کرنے اور نفع اٹھانے کا حق یکساں طور پر حاصل ہے۔ مخلوق کو یعنی اپنی دینداری دکھانے کے لیے کسی ایسی شے کو حرام کہنے کا حق حاصل نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مباح قرار دیا ہے۔ حلت و حرمت کا تمام تر مدار خدا کی طرف سے وحی اور اجازت پر منحصر ہے۔ حافظ ابن العربی مالکی رحمہ اللہ نے محققین کے اس قاعدے پر کہ ہر شے میں اصل اباحت مباح ہونا ہے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر اس قاعدے کو مان لیا جائے تو اس سے رشتہ داروں اور قریبی اعضاء کا باہمی نزاع پیدا ہوگا، صلہ رحمی منقطع ہو جائے گی اور باہمی جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اتنا کافی ہے کہ یہ نزاع اور جنگ و جدال تو تب ہو جب قبض و استعلاء اور غلبے کو ملک ظاہری کا سبب قرار نہ دیا جائے یا اس کو سارے معاشرے کی ملکیت قرار نہ دیا جائے۔ محققین و علماء کے نزدیک قانون انفاق کی اہمیت۔ بعض علماء مال و دولت کے حقوق کے سلسلے میں صرف زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر سرمایہ داری اور ارتکاز دولت کے جواز کی قائل ہو گئے ہیں، حالانکہ اس طرح معاشرے کو تنگ دستی، افلاس اور بدحالی سے نجات نہیں مل سکتی۔ محققین و علماء اور ائمہ اسلام کی یہ رائے ہے کہ زکوٰۃ کے سوا مال و دولت میں دوسرے حقوق واجبہ بھی ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے 3 آیت میں متقین کی صفات بیان کر کے یہ ارشاد ہوا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
ہم نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں انفاق یا خرچ کرنے کے متعلق ائمہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ حافظ ابوبکر محمد بن عبداللہ بن العربی رحمہ اللہ نے ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد اس کو ترجیح دی ہے کہ یہاں صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے بلکہ انفاق سے مراد و مطلب عام ہے، چاہے زکوٰۃ ہو یا دوسرے حقوق ہوں، کیونکہ آیت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں میں غیب اور صلاۃ عموم پر محمول ہیں، تو یہاں بھی انفاق سے عام معنی مراد ہوں گے۔ یعنی جب الصلاۃ ہر طرح کی فرض اور نفل نماز کو شامل ہے تو انفاق مال میں بھی فرض، زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ اور نافلہ سب شامل ہیں۔ مال میں زکوٰۃ کے بعد بھی محتاجوں کا حق ہے۔ مشہور محدث ابن حزم ظاہری اندلسی نے اس سلسلے میں اپنی مشہور عالم تالیف المحلہ میں جو روایات نقل کی ہیں وہ مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی نے کی مذکور تحقیق کی کھل کر تائید کرتی ہیں کہ ضرورت سے زائد مال محتاجوں میں تقسیم کیا جائے۔ علامہ ابن حزم اپنی کتاب میں ذیل عنوان کے ساتھ مسئلہ نمبر 725 میں بیان کیا ہے، ہر شہر کے مالداروں پر فرض ہے کہ وہ اپنے شہر کے فقراء کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس سلسلے میں اگر لوگوں کی جمع شدہ زکوٰۃ اور مسلمانوں کی جمع کردہ تمام اموال فقراء کی ضروریات پورا نہ کرتے ہوں تو حکمران اپنے ملک کے مالداروں سے زبردستی مال وصول کرے اور فقراء کے لیے ضروری کھانے پینے اور ان کے گرمی سردی کے لباس اور بارش سردی سورج کی گرمی اور سیلاب سے محفوظ گھروں کا بندوبست کرے۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس مسئلے کے ثبوت کے لیے قرآنی آیات اور احادیث و روایات جمع کی ہیں۔ اسی سلسلے میں اپنی سند کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اپنی حاجت سے زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کا سامان حاجت سے زائد ہو تو اسے چاہیے کہ زائد ضرورت سامان حاجت مندوں کو دے دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مال کے مختلف انواع کا ذکر فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے زائد مال پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔ ابو محمد علامہ ابن حزم کہتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت پر صحابہ کا اجماع ہے، اور جو کچھ اس حدیث میں ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ اس کی تائید میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب اندازہ ہوا ہے اگر اس کا پہلے سے علم ہوتا تو میں مالداروں کی زائد ضرورت دولت اور مال لے کر فقراء مہاجرین میں بانٹ دیتا۔ اس قول کی سند بہت زیادہ صحیح اور اپنے راویوں کی وجہ سے عظمت شان رکھنے والی ہے۔ علامہ ابن حزم اس مسئلے کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ محمد رحمہ اللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اموال پر ان کے فقراء کی حاجت کو بقدر کفایت پورا کرنا فرض قرار دیا ہے، بس اگر وہ بھوکے یا ننگے اور معاشی تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس کا سبب مالداروں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق ہے کہ ان سے قیامت کے دن حساب لے اور اس پر انہیں عذاب دے۔ اس مسئلے کی مزید تائید میں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 300 صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ روایت صحت کو پہنچ چکی ہے کہ ایک جنگ میں ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جتنا سامان موجود ہو اس کو حاضر کرے۔ پھر سب نے اپنے اپنے سامان کو 2 توشہ دانوں میں جمع کیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس سب کو سب میں برابر برابر تقسیم کر دیا۔ یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قطعی اجماع سے ثابت ہے، ان کی طرف سے اس کے مخالف کوئی بات نہیں ہے۔ جصاص رازی رحمہ اللہ کی رائے۔ اس مسئلے میں ہم قارئین کی توجہ فقہ حنفی کے ایک عظیم محقق حجت الاسلام ابو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص، جن کا سن وفات 370 ہجری ہے، کی تالیف احکام القرآن کی طرف مبذول کراتے ہیں۔ امام موصوف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ایک عنوان قائم کیا ہے، باب هل فی المال حق واجب سوى الزکاۃ، کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی حق واجب ہے؟ اس باب کے تحت چند آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد آیت وآت المال علی حبہ ذوی القربى، مال کی محبت کے باوجود اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کے تحت امام صاحب رحمہ اللہ رحمۃ تراز ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر الآیہ۔ اس آیت مبارکہ میں صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ دونوں کا احتمال موجود ہے۔ اس آیت میں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس سے مراد صرف صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں تو صرف ترغیب اور اس پر ثواب کے وعدے کا ذکر ہے، کیونکہ آیت میں البر کا لفظ ہے اور یہ فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ آیت کے سیاق اور تلاوت کے نسق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زکوٰۃ تو مراد نہیں ہو سکتی، کیونکہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ میں زکوٰۃ کو اس پر عطف کیا گیا ہے۔ عطف کرنے سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جس صدقے کا بیان ہے اس سے مراد و مطلب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی لیے لوگوں میں سے بعض کا کہنا ہے کہ آت المال سے مراد یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے سوا دوسرے حقوق واجبہ مراد ہیں، جیسے صلہ رحمی کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب کوئی رشتہ دار شدید تکلیف میں مبتلا ہو، یا ایسے بھوکے انسان جن کو بھوک نے ستایا ہو، ان کو اتنا دینا ضروری ہے کہ ان کی بھوک کا سدباب ہو جائے۔ اس کی اصل وہ حدیث ہے جو حضرت شریک رحمہ اللہ، ابو حمزہ رحمہ اللہ سے، وہ عامر رحمہ اللہ سے، وہ عامر اور وہ حضرت فاطمہ بن قیس سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کرو، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اس کے بعد امام ابو بکر جصاص رازی حنفی جو ہیں، انہوں نے زکوٰۃ کے حقوق واجبہ کی چند مثالیں دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کا بھی جواب دیا ہے جس میں زکوٰۃ کو جملہ صدقات کا ناسخ بتایا جاتا ہے۔ امام ابو بکر جصاص رازی رحمہ اللہ نے اپنی دو اسناد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسخت الزکاۃ کل صدقۃ، زکوٰۃ کے وجوب نے باقی تمام صدقات کو منسوخ کر دیا ہے۔ امام جصاص رازی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ فَإِن صَحَّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَائِرُ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ مَنسُوخَةٌ بِالزَّكَاةِ إِلَى آخِرِهِ۔ اگر اس حدیث کو مرفوع حدیث مان بھی لیا جائے تو زکوٰۃ سے منسوخ ہونے والے صدقات سے مراد ایسے صدقات ہیں جو زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے واجب تھے۔ مثلا سورۃ النساء کی آیت نمبر 8 کے مطابق مال وراثت کی تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار حاضر ہو جائیں تو ان کو ایک حصہ دینا واجب تھا، زکوٰۃ کے حکم سے یہ حصہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ دیگر صدقات واجبہ بھی زکوٰۃ سے منسوخ ہو گئے ہیں، جیسا کہ صدقہ فطر کا وجوب زکوٰۃ کے حکم کے بعد صدقہ فطر کا وجوب زکوٰۃ کے حکم کے بعد ہوا جو آج بھی واجب ہے۔ جہاں تک ہم نے ان حقوق واجبہ کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ رشتہ دار کما نہ سکتے ہوں تو ان پر خرچ کرنا واجب ہے، اور مجبور اور مفلس کے کھانے کا بندوبست کرنا وغیرہ، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کے باوجود بھی حقوق واجبہ میں داخل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس آیت وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کے محبت کے باوجود اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اس سے ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اجتماعیت یا معاشرے کو اعتدال پر قائم رکھنا چاہیے، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب آیت مذکورہ پر عمل ہو۔ صالح اور متوسط معاشرے میں اجتماعیت مال و دولت کو ایک جگہ میں جمع ہونے نہیں دیتی،
بلکہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ قوم کے افراد کو ان کی ضرورتوں اور حاجتوں سے غنی اور بے پرواہ کر دے۔ تمدن کی بقا اور طویل مدت تک اس کے چلنے اور زندہ رہنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس آیت میں جس معتدل اور متوسط معاشرے کا ذکر ہے، ایسا معاشرہ مال کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے بھی اس کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیتا ہے اور ان میں سے کسی ایک فرد کو بھی محتاج نہیں چھوڑتا۔ ذوی القربیٰ پر مال کی صحیح تقسیم۔ ایک ضروری تنبیہ: قرابت داروں پر مال کی تقسیم کی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس میں حکمت اور عقل مندی ملحوظ رہے، جس کی یہ صورت ہے کہ اپنے جملہ اقارب کو دیکھنا چاہیے، انہیں ان کی استعداد اور لیاقت کے مطابق کسی کاروبار میں لگا دینا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی سرمایہ کی قلت کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو ضرورت کے موافق اس کی مالی امداد کی جائے تاکہ وہ اپنی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں۔ حکمت کے اصول پر قرابت داروں میں صحیح انفاق اور خرچ کرنے کی یہی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو کسی کاروبار میں نہ لگائے اور ان کی ضروریات زندگی کا کفیل ہو جائے۔ یہ اس کے اور اس کے اقربا اور اعزاء کے حق میں خطرناک اور مہلک ترین طریقہ ہے۔ یتیم اور مسکین پر خرچ کی صحیح نوعیت۔ قرابت داروں پر خرچ کرنے کے ذکر کے بعد مذکور آیت میں یہ حکم ہے کہ قوم کے یتیموں اور مساکین پر حکمت کے اصول کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اس حکمت کی پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح تعلیم فرمائی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے پاس جو مختصر رقم تھی اس سے اوزار خریدنے اور لکڑی کاٹ کر فروخت کرنے کا حکم دیا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کے نتیجے میں خود کفیل ہو گیا۔ قانون انفاق کی دیگر مدات۔ تیسرے درجے میں غیر اقوام کے حاجت مند آزاد افراد ہیں، جیسے مسافر یا کوئی ضروری چیز کا سائل، یا پھر غلاموں کو آزاد کرانے میں مال خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ اس انفاق میں کسی مسلمان کی تخصیص نہیں ہے۔ مشرک اور ذمی کفار پر بھی شریعت نے خرچ کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ امام ابو بکر جصاص رازی حنفی نے اس آیت کے تحت مذکورہ تحقیق کا ذکر فرمایا ہے: تیرے ذمہ نہیں ان کو ہدایت پر لانا، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم اپنے مال میں سے کسی پر خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تم ہی کو ہوگا۔ امام ابو بکر جصاص رازی نے اس آیت کے ذیل میں ایک باب اعطاء المشرکی من الصدقۃ قائم کیا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں: اس آیت میں جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد غیر مسلموں پر صدقہ کرنا ہے، اگرچہ وہ دین اسلام نہ بھی قبول کریں۔ سلف کی ایک پوری جماعت سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا کہ صدقہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں پر کیا کرو، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تمام ادیان کے لوگوں پر صدقہ کیا کرو۔ الغرض مال اور دولت کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے، بلکہ اپنی ضروری حاجت سے زائد مال کو ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ جب کسی قوم کا مال اور دولت کے سلسلے میں دستور العمل مذکورہ تصریحات کے مطابق ہوگا تو وہ تباہی اور انقلاب سے بچ جائے گی۔ اگر کسی معاشرے کے چند افراد مال و دولت اور سرمایہ جمع کرنے پر جا لگیں اور حاجت مندوں کے معاملے میں بخل سے کام لیں تو یہ معاشرہ ایک نہ ایک دن ہلاکت اور بربادی کے ایسے گڑھے میں جا گرے گا جس سے اس کی نجات مشکل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ صالح اجتماعیت اور متوازن معاشرے میں سرمایہ داری کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ ایسے معاشرے کے لیے کوآپریٹو سوسائٹی کی طرح مضاربت کے اصول اشتراکت ضروری ہیں۔ مضاربت اس وقت ہو سکتی ہے جب ربا یعنی سود کو قطعی طور پر حرام قرار دیا جائے۔ لوگوں کو ہر قسم کے ربا اور سودی معاملات اور مال و دولت کے اقتناز سے روکا جائے، کیونکہ اقتناز زر کی ذخیرہ اندوزی اور احتکار یعنی اشیاء کی ذخیرہ اندوزی سے سرمایہ داری نظام کو مدد ملتی ہے۔ سرمایہ داری نظام اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اسلام اقتناز کی کسی بھی صورت کو برداشت نہیں کرتا کہ مال و دولت تقسیم ہونے کی بجائے سمٹ کر کسی مخصوص طبقے میں بند ہو جائے اور اس طرح عوام مفلوق الحال ہو جائیں۔ اس ضمن میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34-35 میں یہ نص موجود ہے: والذین یکنزون الذھب والفضة
اور جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ آج اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلو اور پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہیں جسے تم نے اپنے واسطے خزانے بنا کر رکھا تھا، اور چکھو مزہ اپنے خزانے جمع کرنے کا۔ مولانا حفظ الرحمان سبہاروی رحمہ اللہ نے انفاق کے متعلق اس قسم کی آیات نقل کرنے کے بعد رقم تراز ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ جس مال سے زکوٰۃ اور دوسرے مالی فرائض ادا نہ کیے گئے ہوں تو وہ مال احتکار و اقتناص کی فہرست میں شامل ہے اور کنز سے متعلق وعید کا مصداق ہے۔ اس قسم کی دولت و ثروت کا نام سرمایہ داری ہے، یہ حرام اور باطل ہے اور تباہ کرنے کے قابل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی نظر میں اس طرح سرمایہ دارانہ نظام کی وہ خرابیاں جو معاشی عادلانہ نظام کو بگاڑتی اور خراب کرتی ہیں، ان سب کو اسلام میں ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ کی یہ دلیل بڑی مدلل ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا، زمین میں ان کی معاشی زندگی کے لیے سب کچھ سامان تیار کیا اور اسے ان سب کے لیے مباح کر دیا، تو اس سے نفع حاصل کرنے میں لوگوں کے درمیان مزاحمت اور جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب کوئی شخص کسی شے کو اپنے ہاتھ میں کرنے میں یا مورث کے قبضے کی وجہ سے اس کی وراثت میں آ جائے یا ان کے سوا دوسرے معتبر طریقوں سے ان کا قبضہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے شخص کو اس کی مقبوضہ شے میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس صورت کے کہ خرید و فروخت یا معتبر طریقوں سے باہمی رضامندی سے معاملہ طے ہو جائے کہ دونوں کا اس کا صحیح علم ہو اور اس میں دھوکے کو دخل نہ ہو۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ آگے مزید لکھتے ہیں، نیز جب کہ انسان مدنی الطبع یعنی طبعی طور پر اجتماعیت پسند واقع ہوئے ہیں، تو ان کی معاشی زندگی باہمی تعاون و اشتراک کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعاون اور باہمی اشتراک کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ بھی واجب اور ضروری ہے کہ کسی کو بھی ایسی چیز سے الگ ہونے کا حق نہیں ہے جو تمدن میں داخل ہو، مگر کسی ایسی مجبوری کے وقت جس سے چھٹکارا ناممکن ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ شریعت نے جو مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے اقتناص و احتکار کی صورت میں ناجائز فائدہ حاصل نہ کیا جائے، کیونکہ اس طرح ایک طرف سرمایہ داری کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے جو اسلام کی روح کے خلاف ہے، دوسری طرف یہ دوسرے افراد کے لیے تنگی معاش کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس سے معاشرے اور تمدن میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی کچھ شرائط بھی بیان فرمائی، وہ یہ ہیں۔ مال مباح سے فائدہ حاصل کرنے کی یہ شرط ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد کے لیے معاشی تنگی کا باعث نہ بن جائے، اس طرح تمدن کو وہ فاسد کر دے گا۔ آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان تمام معاملات میں صحیح تعاون و اشتراک عمل ضروری ہے۔ اگر یہ مالی ترقی ایسے طریقے سے کی جائے کہ اس میں تعاون کو بالکل ہی دخل نہ ہو، جیسا کہ جوا، یا ایسے طریقے سے عمل میں آئے کہ بظاہر تعاون معلوم ہوتا ہو لیکن وہ حقیقت میں زبردستی کا تعاون ہو، تو یہ حقیقی تعاون نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ربا کا کاروبار۔ اس لیے کہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک نادار اپنے معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ایسی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جنہیں پورا کرنے کی اپنے میں وہ طاقت نہیں پاتا۔ اس قسم کی رضامندی ہرگز رضامندی نہیں کہلائی جا سکتی، نہ ان کو معاشیات کے اسباب صالحہ کہا جا سکتا ہے۔ بے شک اس قسم کے معاملات حکمت و تمدن کی نظر میں باطل اور ظلم ہیں۔ کیا مال سے نفع حاصل کرنا حرام ہے؟ اس شبے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں، مستشرقین کی طرف سے اسلام پر یہ سوال وارد کیا جاتا ہے کہ اسلام اموال سے نفع حاصل کرنے کو حرام قرار دیتا ہے، حالانکہ سود یا ربا متاع تجارت میں نفع کی طرح ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ جب مال و دولت سے نفع حاصل کرنا حرام ہوگا تو انسانیت اپنی اجتماعیت اور اشتراکیت میں عالی اور بلند تمدن کی طرف کس طرح ترقی کر سکے گی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام مال سے انتفاع کی جملہ صورتوں کو حرام قرار نہیں دیتا۔
وہ تو صرف ایک خاص صورت کو حرام قرار دیتا ہے، جو یہ ہے کہ نفع اور نقصان مالدار اور مزدور یا عامل میں مشترک نہ ہو۔ مثلا مالدار تو نفع کا مالک ہوگا، نقصان عامل یا مزدور کو پہنچے تو اس کا نام ربا یا سود ہے۔ سود کم ہو یا زیادہ یہ قطعی طور پر حرام ہے، اس میں ہیلے کی کوئی بھی صورت جائز نہ ہوگی، کیونکہ سودی کاروبار سرمایہ داری کے بنیاد ہوتا ہے، باقی اس کو مال تجارت سے انتفاع کی طرح سمجھنا ایک دھوکہ ہے۔ عرب کے مشرق بھی اس طرح کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، یعنی بے بھی تو ربا کی طرح ہے، اگر ربا حرام ہے تو تجارت کو بھی حرام کہنا چاہیے۔ قانون زکوٰۃ کی بحث اور اس کے ارتقائی مراحل۔ قرآن حکیم میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اکثر ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان دونوں کا ذکر اکٹھے آتا ہے۔ یہ دونوں اسلام کے عملی فرائض میں شمار ہوتے ہیں۔ شاہ صف رحمہ اللہ کے فلسفے کی روح سے نماز کے معنی ہے اس تجلی باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا جو کہ مقدس ملائکہ اور ارواح طیبہ کی مجلس یعنی حضرت القدس پر پڑتی ہیں۔ زکوٰۃ ایک خاص قانون کے تحت مال خرچ کرنے کا نام ہے۔ قانون زکوٰۃ کے نفاذ کا پہلا مرحلہ۔ اسلام میں اس قانون کے 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس کا نام عفو تھا، یعنی حاجت سے زائد مال کا انفاق یا خرچ کرنا۔ اس میں کسی خاص نصاب اور حصے کا تعین نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اقامت پذیر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جماعت پر حکومت اجتماعیہ کو یہ حق حاصل تھا کہ اپنے ماننے والوں سے زائد از حاجت مال کے انفاق یعنی خرچ کرنے کا مطالبہ کرے۔ اس انفاق میں اجتماعی حکومت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، اس کے لیے کوئی بیت المال نہیں تھا، اس میں اس قسم کے اموال جمع کیے جاتے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ مختلف صورتوں کی 32 آیات میں آیا ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں: سورۃ البقرہ، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الاعراف، سورۃ التوبہ، سورۃ الکہف، سورۃ مریم، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، سورۃ المؤمنون، سورۃ النور، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ الاحزاب، سورہ فصلت، سورہ المجادلہ، سورہ المزمل، سورہ البینہ۔ ان صورتوں میں سے کچھ تو مکی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ زکوٰۃ کے مخصوص حصے کا تعین باتفاق علماء مدینہ تجربہ میں ہوا تھا۔ اس لحاظ سے مکی صورتوں میں جو زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے اس نے مفسرین کرام کو اس تعویل پر مجبور کیا ہے کہ ایسی صورتوں میں زکوٰۃ سے مراد صدقہ نفلی ہے، حالانکہ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت تو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی اور اس حصے کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا۔ حقیقت وہی ہے جو اوپر ذکر ہوئی کہ شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نظریہ خلافت باطنہ کے مطابق مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جماعت پر اجتماعی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ مسلمان اپنے نزاعی معاملات کے تصفیہ کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اجتماعی حکومت نے انفاق کے معاملے میں مسلمانوں کو خود ان کی اپنی ثوابدید پر چھوڑ کر اپنا نائب بنا لیا تھا۔ معاشرے کو جتنی امداد کی ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق مالی فرائض میں ان کو یہ حکم تھا کہ حاجت سے زائد مال ضرورت مندوں میں خرچ کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں قبل از ہجرت بیت المال کی کوئی صورت نہ تھی۔ مال غنیمت اور دوسرے ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے حاجت کے مطابق انفاق کا حکم تھا۔ قانون زکوٰۃ کے نفاذ کا دوسرا مرحلہ۔ قانون زکوٰۃ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد یہ صورت بدل گئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، بیت المال بن گیا، بنسبت مکہ کے خوشحالی آ گئی تو زکوٰۃ میں حدیث کی روح سے 1/40 حصے کا تعین ہوا۔ اور سورۃ البقرہ اگرچہ مدنی ہے لیکن اس کی آیت نمبر 219 میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، تم کہہ دو کہ حاجت سے زائد مال کو خرچ کر دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کی مقدار ذکر نہیں فرمائی بلکہ زائد از حاجت کے انفاق کا حکم دے کر ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تاکہ جہاد اور دوسری ضروریات کے معاملے میں ضرورت کو ملحوظ رکھیں اور اپنی فہم و بصیرت سے کام لیں۔ مصری عالم مفتی محمد عبدہ العفو کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ عفو کے معنی ہے حاجت سے زائد اور فاضل مال۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ العفو جدوجہد کی ضد ہے، یعنی وہ مال خرچ کریں جسے خرچ کرنا ان پر آسان ہو، جو انہیں اپنی اور اپنی اہل و عیال کی حاجات سے زائد اور فاضل میسر ہو۔
اسلام کے ابتدائی دور میں اس دستور پر عمل رہا کہ اجتماعی خوشحالی کا خیال رکھا جاتا تھا، معاشرے کے ہر فرد کا معیشت میں مساوی حق سمجھا جاتا تھا۔ وقت کے خلیفہ کا بھی بیت المال میں اتنا ہی حق ہوتا تھا جتنا کہ ایک عام آدمی کا۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ کی کتاب الاموال میں خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلق ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے ابتدائی عہد میں مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے سوال کیا، اس مال یعنی بیت المال سے خلیفہ کے لیے کتنا لینا جائز ہے؟ سب نے مل کر کہا کہ اس کو اپنے ضرورت اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے گزارا لینا چاہیے، جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ اسی طرح اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑے لے۔ مال کی تقسیم میں خلیفہ کا سب کے برابر حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ تمہارے بیت المال میں میرا اتنا ہی حق ہے جس قدر کہ یتیم کے ولی کو یتیم کے مال میں۔ اگر مجھے حاجت نہ ہوگی تو میں کچھ نہ لوں گا، اگر حاجت مند ہوں گا تو دستور کے مطابق دوسروں کی طرح کھانے کے لیے لوں گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی کتاب الخیرات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں زندہ رہا تو اہل عراق کی بیوہ عورتوں کو ایسا چھوڑ جاؤں گا کہ میرے بعد وہ کسی امیر کی محتاج نہ ہوں گی۔ اسی طرح کتاب الخیرات میں ایک قصہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہنے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو اپنے ساتھی ابو بکر کی رفاقت نصیب ہو تو چاہیے کہ کرتے کو پیبند لگا ہوا ہو، ازار یعنی تہبند خستہ ہو، جوتیوں میں پیوند ہو اور موزے بھی پیوند والے ہوں، امید کو کوتاہ کرو اور کھانا بھی پیٹ پر کر نہ کھاؤ۔ جس طرح خلیفہ عادل کے لیے بیت المال سے حاجت کے موافق مال لینے کی اجازت ہے، اسی طرح حکومت کے اہلکاروں کے لیے بھی حاجت کے موافق بیت المال سے لینے کی اجازت ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں فرماتے ہیں، پھر جب کہ امام تنہا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ صدقات اور عشر کو خود وصول کرے، وہ ہر طرف کے جھگڑوں کو خود فیصل کرے، تب ضروری ہوا کہ وہ عمال اور قضات کو ہر جگہ مقرر کرے، اور جبکہ قضات اور عمال جو ہیں مصالح عامہ کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں تو ضروری ہوا کہ ان کی معاشی ضرورت بھی بیت المال سے پوری کی جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ معاشرہ اور اجتماع کی سعادت قومی فلاح اور بہبودی کا نام ہے۔ فرد کی سعادت اجتماع یا معاشرے کی سعادت میں پنہاں ہے۔ معاشرے کے جملہ حقوق اور منافع کو اسلام نے اجتماعیت اور اس کے افراد کے طبقات میں مشترک قرار دیا ہے، اس لیے ہر فرد پر لازم ہے کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے سرگرم عمل رہے۔ اجتماعیت کی سعادت کامیابی نظام عدل سے وابستہ ہے۔ عدل کے قیام کے لیے کسی قانون کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح اجرام سماوی اور نظام کائنات میں اللہ تعالیٰ نے قانون تجاذب اور کشش سے باہمی ربط قائم کیا ہے، اسی طرح انسانی اجتماع اور معاشرے کے باہمی انتظام اور ربط کے لیے قانون احتیاج بنایا ہے، جس میں ہر ایک فرد اپنی ضروریات میں دوسرے فرد کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی باہمی احتیاج کی وجہ سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کا مرتبہ بھی دین کے ایک اجتماعی رکن کا مرتبہ ہے، جس سے اجتماع کی بہتری اور اجتماعی مصلحتوں کا انتظام وابستہ ہے۔ صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ اسلام میں جتنے بھی مالی تصرفات ہیں ان سب کی حکمت اسلامی اجتماع اور معاشرے کی دنیاوی بہتری اور فلاح ہے، لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی دور کی دنیا میں متمدن قومیں صرف ایک لمحے میں اپنی قومی برتری اور ترقی کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر رہی ہیں، لیکن امت مسلمہ کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہم نے جوے اور ربا کے متعلق تو یہ سمجھا یمحق اللہ الربا یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، تو کیا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم ویربی صدقات یعنی اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے کہ مفہوم کو بھی سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں نے تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں پر تمہارا عمل رہے گا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ ایک چیز ہے اللہ کی کتاب اور دوسری چیز اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ اس حدیث کو شاہ ولی اللہ صاحب نے مصوّع میں ذکر کیا ہے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اجتماعی زندگی میں یہ سنت تھی کہ قوت لا یموت، روزی بقدر زندگی پر کفایت کرتے تھے، اپنی پوری کوشش اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور خلق اللہ کی تکالیف کو دور کرنے میں صرف کرتے تھے۔ انسانی اجتماع اور تمدن میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کلمہ ہے۔ اقتصادی ضرورتوں میں عدل کا قیام اس معنی میں سنت معاشرے کی خرابی کی اصلاح کے لیے ایک نافع اور بہترین علاج ہے۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا موقف۔ راقب السطور کے استاد علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ رفاہیت بالغہ و آرام پستی کی افراط یعنی زیادتی کو حرام قرار دیتے تھے۔ اسی طرح اتنا کثیر اور وافر مقدار میں سرمایہ جمع کرنا بھی ان کے نزدیک حرام تھا جو رفاہیت بالغہ یا حد سے زیادہ آرام پرستی کا موجب ہو۔ اس کی حرمت کو شراب کی حرمت سے بھی زیادہ مضر سمجھتے تھے۔ یہ حرمت قواعد کی حرمت نہ صحیح لیکن اخلاقی حرمت میں تو کسی کو بھی شک نہ ہوگا۔ حضرت الاستاد مرحوم کے پیش نظر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے برگزیدہ ساتھیوں کی سیرت تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ مذکورہ حرمت کی اہمیت تو اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب قوم کے اکثر افراد محتاج اور مالی وسائل سے محروم ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نائب بنایا ہے اس میں سے محتاجوں پر خرچ کرتے رہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ہر مال میں اپنا نائب قرار دیا ہے۔ اصل ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے اور تم حاجت مندوں کو اللہ کے اس مال سے دیا کرو جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اس آیت میں بھی انسان کے مال کو اللہ کا مال بتایا گیا ہے اور اسے حاجت مندوں کی حاجت روائی اور ضرورت میں خرچ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے یقیناً ان آیات پر عمل کر کے دکھایا۔ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتا ہے۔ خلیفہ عادل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ سال کے آخر میں اپنے گھر کو جھاڑو دے کر خالی کرتے تھے تاکہ انسانی معاشرے کا کوئی بھی فرد محروم نہ رہ جائے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری جو کہ گورنر تھے یمن کے نام خط لکھا کہ اس کے بعد یہ اچھی طرح یہ جان لو کہ سال میں ایک دن ایسا ہو کہ جب بیت المال میں ایک درہم بھی موجود نہ ہو، یہاں تک کہ وہاں اچھی طرح جھاڑو پھر جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ میں نے ہر حقدار کا حق ادا کر دیا۔ ہر محنت کش اپنے کمائے ہوئے مال کا مالک ہے۔ مذکورہ تحقیق سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ اگر معاشرہ اور اجتماع کا کوئی فرد کسی مادی چیز یا مال کو کسب حال کا ذریعہ حاصل کرتا ہے تو اس میں وہ تصرف کا حق نہیں رکھتا۔ یہ بات نہیں ہے۔ جو شخص اپنی محنت اور کسب سے کچھ حاصل کرتا ہے اس میں تصرف کا بھی حق رکھتا ہے، کیونکہ قبض سے ظاہری طور پر ملک پیدا ہوتی ہے، مگر اس میں تصرف کے لیے شرط لگائی گئی ہے کہ اس میں اجتماعی حقوق کی مخالفت نہ ہو، ورنہ اس سے ضرور بازپرس ہوگی، کیونکہ اس سے نیابت کے فرائض میں کوتاہی اور تقصیر لازم آئے گی۔ اس سے ارتکاز کی لعنت پیدا ہوگی اور مخصوص طبقے کے ہاتھ میں دولت سمٹ کر آ جائے گی اور دولت کی صحیح تقسیم نہ ہوگی۔ عوام کے مساویانہ حقوق ختم ہو جائیں گے۔ اس سے صرف چند خاندانوں کو عیش و عشرت کا سامان فراہم ہوگا۔ تمت بالخیر۔